السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ ہجری سال کا آغاز امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک نئے سال کا آغاز نہیں بلکہ ایمان، قربانی، صبر و توکل، ہجرت، اخوت اور اللہ کی اطاعت کا عملی درس ہے۔ افسوس کہ آج بہت سے مسلمان ہجری سال کی حقیقی روح سے ناواقف ہیں، حالانکہ اس کے اندر امت کی کامیابی کا مکمل پیغام پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ اسلامی کیلنڈر موجود نہیں تھا، اگرچہ واقعات کو مشہور حادثات کے ذریعے یاد رکھا جاتا تھا۔ جب خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یمن کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ان میں تاریخ درج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ کون سا خط پہلے کا ہے کون سا بعد کا۔ تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مستقل تاریخ مقرر کی جائے۔ صحابہ کرام نے اپنی آراء اور تجاویز دی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنایا جائے، کسی نے بعثت نبوی، کسی نے ہجرت نبوی اور کسی نے وصال نبوی۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبوی سے کیا جائے۔ یہ وہ عظیم واقعہ تھا جس نے اسلام کو ایک مضبوط معاشرہ اور ریاست عطا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر کتاب و مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3934 کے تحت یہ روایت لاتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سال سے تاریخ مقرر کی۔ ہجرت اسلام کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھی، کیونکہ ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ میں مظلوم تھے، کھل کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، کفار کی سخت اذیتوں کا سامنا تھا، جبکہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی ریاست وجود میں آئی، اسلام کو قوت اور استحکام حاصل ہوا۔ اسی لیے صحابہ نے ہجرت کو اسلامی تشخص کی علامت قرار دیا۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی محرم کو ہی پہلا مہینہ کیوں بنایا گیا، کوئی اور مہینہ بھی بنایا جا سکتا تھا، حالانکہ ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو صحابہ نے پھر محرم کو پہلا مہینہ کیوں بنایا؟ تو وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ محرم ذوالحجہ کے بعد آتا ہے، دوسری وجہ کہ ذوالحجہ میں لوگ حج سے واپس آتے تھے، تیسری یہ کہ بیعت عقبہ کے بعد ہجرت کا عملی فیصلہ محرم ہی سے شروع ہو چکا تھا، اس لیے محرم کو ہجری سال کا آغاز بنایا گیا۔ محرم کے مہینے کی فضیلت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں سال کے 12 مہینوں کی تعداد گنتی بیان کرنے کے بعد باقاعدہ یہ فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4662، آپ نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ہجری سال کے اہم پیغامات میں سے سب سے پہلا پیغام کہ اللہ کے لیے قربانی دینا۔
ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے گھر، مال، وطن اور آرام کو بھی قربان کرنا پڑے تو مومن پیچھے نہیں ہٹتا، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں بہترین جگہ عطا کریں گے۔ تو مہاجرین نے اپنے گھر چھوڑے، مال و دولت چھوڑی، کاروبار چھوڑا، رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت میں یہی بات فرمائی کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ نے پھر ان کو دنیا میں اور آخرت میں عزتوں سے نوازا۔ ہجری سال کے اہم پیغامات میں سے دوسرا اہم پیغام کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ غار ثور میں جب کفار بہت قریب پہنچ چکے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں مایوسی نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ، یعنی مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار بنیں، نفرتیں ختم کریں، اتحاد کو فروغ دیں۔ چوتھا سبق ہجری کیلنڈر کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ نیکی کی طرف حقیقی ہجرت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ نیا ہجری سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، چاہے وہ اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ان کو ہم بہتر بنائیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں، ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ چھوڑ دیں۔ اصل ہجرت یہی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کرے۔ ہجری کیلنڈر کے اندر پانچواں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، کیونکہ ہجری کیلنڈر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر سال ہمیں آخرت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اس لیے نئے ہجری سال کے موقع پر ہمیں چند کام کرنے چاہیے، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آئندہ سال کے لیے نیک اعمال کا عزم کریں، گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کا عہد کریں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، سمجھ کر قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، محرم کے جو مسنون روزے ہیں خصوصاً یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں، بدعات و خرافات، توہمات اور غیر ثابت شدہ رسومات سے بچیں۔ نئے ہجری سال کی کوئی مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ سلف سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے اسے سنت یا لازم سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ عام حالات میں کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہجری سال کا آغاز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دی جائے، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، بھائی چارے کو فروغ دیا جائے اور گناہوں سے ہجرت کر کے اطاعت الہی کی زندگی اختیار کی جائے۔ نئے ہجری سال کا استقبال شور و غل یا غیر ثابت شدہ رسومات سے نہیں بلکہ توبہ، عبادت اور اپنے اعمال کی اصلاح سے ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہجرت کے ان پیغامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہجرت نبوی کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔